الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة ترد البلاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر پوری کائنات، پورے نظام کا چلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات، اس دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور ہر نبی کی صرف ایک دعوت ہوا کرتی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے اخیر میں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے ایک ماں سے ہزاروں گنا زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، اسی طرح میرے دوستو انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنی اولاد سے زیادہ اپنے امت سے محبت ہوا کرتی ہے۔ اور پھر تمام انبیاء میں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت سے سب سے زیادہ محبت تھی، اپنے اولاد سے بھی زیادہ، اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے مبارکہ میں آپ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں یہ فرما رہے ہیں، حالانکہ اس وقت ہر آدمی میرے دوستوں جو کیفیت ہوا کرتی ہے، یہاں اس وقت بولنے کی اگر طاقت ہے، حرکت کرنے کی طاقت ہے، تو اس وقت میرے دوستو آدمی اپنے گھر والوں کو بلا کر وصیت کرتا ہے،
اپنے بال بچوں کو بلاتا، اپنے بیوی کو بلاتا ہے، اپنے لڑکوں لڑکیوں کو بلاتا ہے، آخری مرتبہ دیدار کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما رہے، عائشہ پردہ اوپر کر دو، میں اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ حسن کو بلا دو، حسین کو بلا دو، زینب کو بلا دو، فاطمہ کو بلا دو۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اور حسین سے کتنا زیادہ محبت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دن نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے۔ لیکن اس وقت کا آپ کا میرے دوستو جو سب سے آخری مرتبہ دیدار کرنا تھا، جو آپ کی جس کی محبت آپ کے دل کے اندر سب سے زیادہ تھی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے، اگر مجھے کسی کی دیدار کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا دیدار کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما عائشہ پردہ کو اوپر کر دو، پردہ تھوڑا ہٹا دو، میں اپنی امت کو دیدار کر لوں، میں اپنی امت کو دیکھ لوں۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں صرف خیر خواہی کا پہلو سوچتے تھے کہ میرے امت کی پیدائش سے لے کے اس کی آخری موت تک میرے امت کا چلنا، میرے امت کا پھرنا، میرے امت کے کمانا، میرے امت کا کھانا، میرے امت کی شادی، میرے امت کے معاشرہ، میرے امت کے لین دین، ہر ایک جو ہے اس کا آخرت کے اعتبار سے ہو جائے، اور ہر ایک اس طریقے سے ہو جائے کہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے میری امت کا ایک ایک فرد کامیاب ہو جائے۔ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سوچ لگی رہتی تھی، یہ فکر لگی رہتی تھی۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھلکھلا کے نہیں ہنسے۔ شمائل میں لکھا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ایک غم سوار رہا کرتا تھا، صرف امت کا غم، صرف امت کا غم۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آخری وقت اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا تھا آپ میرے محبوب کے پاس جا رہے ہیں، بغیر اجازت کے اندر داخل مت ہونا، پہلے سلام کرنا پھر اجازت لینا۔ ملک الموت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لانے کے بعد آپ نے اجازت چاہی، اجازت چاہنے کے بعد جب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالی نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور یہ کہا میرے محبوب اگر جو ہے میرے پاس آنے کی اجازت دیں تب آپ ان کا روح قبض کرنا، اگر وہ اجازت نہ دے تو واپس آ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ پہلے جا کے اللہ تبارک و تعالی سے یہ آپ پوچھ لو میرے امت کا کیا حال ہوگا، میرے امت کا کیا حال ہوگا۔ ملک الموت اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ فرمایا ہے
اے باری تعالی آپ کے محبوب جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آنے کی اجازت تو دے دیے، بلکہ آپ کے آنے کے پاس بالکل بے قرار، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا جا کے باری تعالی سے پوچھ لو میرے بعد میرے امت کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت کے ذریعے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو تسلی دی کہ آپ کی امت کو ہم بیکار نہیں چھوڑیں گے، ضائع نہیں کریں گے۔ آپ کے نقش قدم پر اگر آپ کی امت چلتی رہے گی، کوئی طاقت ایسی نہیں جو آپ کی امت کا بال بیکا کر سکے۔ لیکن اس کے بعد پھر سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا روح قبض کرنے میں کیسی تکلیف ہوتی ہے، آپ کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ جس کی روح قبض ہوتی ہے اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ملک الموت نے جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال دے کر سمجھائے، بتائے اے دونوں جہان کے سردار، جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کو ایسی تکلیف ہوتی ہے، روح ایسی کھنچتی ہے بدن سے کہ جس طریقے سے ایک کانٹے دار درخت کے اوپر ایک روئی کا مخمل کا چادر ڈال دی جائے، پھر اس کو کھینچا جائے تو کیا اپنے حالت جو باقی رہے گی؟ نہیں، بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور کھینچنے میں بڑی تکلیف ہوگی، بڑی طاقت لگانی پڑے گی۔ ملک الموت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بتایا اس طریقے سے تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا اے ملک الموت، انسان کی روح قبض کرنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے میں اپنی پوری امت کی طرف سے یہ کہتا ہوں، میری پوری امت کی تکلیف روح قبض کرنے میں جتنی ہوگی ساری تکلیف آج مجھے دے دو اور میری امت کو موت کی تکلیف سے بچا دینا۔ یعنی میری امت کو اجتماعی طور پر جتنی تکلیف ہوگی وہ ساری کی ساری تکلیف آج مجھے دے دو اور میری امت کو موت کی تکلیف سے بچا دینا۔ ذرا غور کرو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی اور کتنی زیادہ خیر خواہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم کھا کے فرمایا امت کے خیر خواہی کے بارے میں کہ اگر تم صدقہ کرتے ہو، صدقہ کرنے سے میں قسم کھا کے کہتا ہوں صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوگا، اور معاف کرنے سے کبھی جو ہے ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی بلکہ اللہ کی طرف سے عزت ملے گی، اور صلہ رحمی کرنے سے زندگی کے اندر برکت ہوتی ہے، صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، اور صلہ رحمی کرنے سے اللہ زندگی کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بیت المال چلتا تھا۔ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر
بلکہ ہمیشہ چلتا تھا اور آج بھی چل رہا ہے کچھ علاقوں کے اندر. اسی وجہ سے پہلے میرے دوستو آج جو بڑے بڑے مدارس نظر آ رہے ہیں ان مدرسوں کو پیچھے میرے دوستو ان مدرسوں کے پیچھے بہت بڑی رقم کوئی نہیں لگی ایک ساتھ میں، بلکہ ان مدرسوں کو پیچھے جو ہے ان محلے والوں کی ان شہر والوں کی قربانی ہوا کرتی تھی. تو مدرسوں کی طرف سے جو ہے ایک مٹکا یا ایک برتن رکھا رہتا تھا. جب عورتیں جو ہے کھانا بنانے کے لیے جاتی تھی اور اپنے گھر کے لیے آٹا نکالتی تھی، ایک چٹکی اس مٹکے کے اندر اس برتن کے اندر ڈال دیتی تھی. ایک مہینے کے اندر مدرسے کے آتے تھے اس کو لے جاتے تھے تو کتنا گونی کی گونی ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے مدرسہ میرے دوستوں چلتا تھا. آج ہمارے صدقے کی وجہ سے 1 روپیہ 2 روپیہ کی وجہ سے، اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ علیم بذات الصدور ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر مسلمان جو صاحب نصاب ہے اگر اپنی پوری زکوٰۃ نکال دے، پوری زکوٰۃ ادا کر دے، دنیا کے اندر کوئی مسلمان فقیر نہیں بچے گا. اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، کون زکوٰۃ دے سکتا ہے اور کون زکوٰۃ لے سکتا ہے. زکوٰۃ دینے کے مستحق کون ہے اور زکوٰۃ لینے کے مستحق کون ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے. اور اللہ کو خوب معلوم ہے اللہ کسی کے جو ہے بچے کے باپ اٹھاتے ہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے. اللہ کسی کی بیماری دیتے ہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے. اللہ کسی کی یتیم کرتے ہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے. اس کی کفالت کیسی ہوگی، اس کی پرورش کیسی ہوگی، اس کا گھر کیسے چلے گا، بیماری کی علاج کیسے ہوگا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیماری کی علاج صدقے سے کرو، اپنی بیماری کی علاج صدقے سے کرو. اسی وجہ سے میرے محترم بزرگوں دوستو بہت سنہرا موقع ہے، بہت سنہرا موقع ہے. کچھ لوگوں نے جو ہے آپ لوگوں کو ایسا موقع دیا ہے آپ نے گھر. اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا، اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا بری موت سے، بلا سے، مصیبت سے اللہ بچا لیتا ہے. اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا. تو گھروں کے اندر جو ہے اپنے گھروں کے اندر میرے دوستو جس طریقے سے مشورے کے اندر جو ہے ایک بات پیش آئے، اپنے گھروں کے اندر جو ہے یہ ڈبہ کی شکل رکھو. ہر ایک آدمی اپنے گھر کے اندر دکان کے اندر یہ ڈبہ رکھے. اس کے آسان شکل یہ میرے دوستو آدمی جو ہے گھر سے جب باہر نکلتا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں کب کیا ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ بلا اور مصیبت کو فلان نہیں سکتا، جو ہے بلا مصیبت صدقے کو فلان نہیں سکتی ہے. اگر کوئی صدقہ دے کے اپنے گھر سے نکل رہا ہے، کوئی جو ہے یتیم کے نیت سے صدقہ دے کے نکل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے 100% یہ گمان ہے خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر کے اندر دوبارہ واپس آئے گا. اپنے بچوں کے اپنے گھر میں بچے ہیں ان بچوں کے ہاتھ سے جو 1 روپیہ 2 روپیہ اس میں ڈالو. روزانہ اگر 5 روپیے میرے دوستوں گھر پیچھے اس میں ڈالا جا رہا ہے، مہینے میں کتنا ہو جائے گا؟ کتنے غریب یتیم کا پیٹ بھرے گا، کتنے اپاہج لولے لنگڑے کے میرے دوستوں جو ہے پیٹ بھر جائے گا. کتنے ایسے خوددار لوگ ہوتے جو کسی سے نہیں کہہ سکتے لیکن ان کا پڑوسی جانتا ہے، ان کا محلے والے جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں میرے دوستوں. اس وجہ سے ہر ایک آدمی اس کی کوشش کرے ایک ایک ڈبہ اپنے گھر کے اندر دکان کے اندر رکھے. روزانہ اس کا بچہ 20 روپیہ 50 روپیہ میرے دوستوں چیز کھا لیتے ہیں، پان کھا کے دودھ دیتے ہیں، چائے پی کے میرے دوستوں چائے پی جاتے ہیں. اگر 5 روپیہ 10 روپیہ ہر ایک آدمی اپنے گھروں کے اندر اس میں ڈال دے گا مہینے میں کتنا ہو جائے گا؟ پھر میں اگر 50-100 ڈبہ ہے تو مہینے میں کتنا ہو جائے گا؟ اس وجہ سے میرے دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صدقہ سب سے طاقتور چیز ہے جو بلا اور مصیبت کو میرے دوستو جو ہے دور کر دیتا ہے. پھر ہمارے 1 روپیہ 2 روپیہ سے کتنے یتیم کا، کتنے مسکین کا، کتنے بیواؤں کی
ضرورت پوری ہوگی، شادی ہوگی، بیاہ ہوگی، ہر ایک ضرورت پوری ہوگی، اور ہمارا صرف 1-2 روپے یا 5 روپے سے اللہ میرے دوستو اللہ ہمیں کتنا اجر دیں گے۔ اس لیے ہر ایک آدمی اس کی کوشش کرے اپنے گھر کے اندر، دکان کے اندر، دوستوں کے اندر یہ ڈبہ ضرور رکھے۔ اس وجہ سے نماز کے بعد جس کو لے جانا ہو نام لکھا دے اور اپنے گھر کے اندر میرے دوستوں یہ ڈبہ ضرور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سے فارغ